moment we met, I could tell by your smile. السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ہوں مہا ملک. آج کے اس ویڈیو میں ہم سعدیہ عابد کے پہلے ناول تو ہی میرا صاحباں کی بات کریں گے. تو ہی میرا صاحباں ردا ڈائجسٹ میں 2007 میں شائع ہوا اور قارئین میں بہت مقبول ہوا. یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین کے لیے آج اس کی آخری قسط پیش خدمت ہے. وہ تو اچھا تھا اس وقت اماں گھر پر نہیں تھیں, پڑوس میں میلاد میں گئی ہوئی تھیں. کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ بولو, جواب دو رخسار. کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ؟ بے مول کرنے کی بجائے عزت سے واپس اسی گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا جو صرف اسی کی خوبی تھی, ورنہ شکاری کبھی خود شکار کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیتا. تم تو خوش نصیب تھیں کہ تمہارا واسطہ کسی بھیڑیے سے نہیں پڑا تھا. زندگی میں غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے, مگر اپنی غلطی سے سبق بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں, اور حدیم شاہ نے اپنی غلطی سے سبق حاصل کیا. صرف تمہاری خوشی کی خاطر, تمہارے کیریئر کی خاطر وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا. وہ اتنا ہی برا انسان ہوتا تو نہ ہی اس دن تمہیں آزاد کرتا اور نہ ہی بعد میں اتنا بڑا سٹیپ لیتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا, ایک زمانے کو اس کی خبر کر سکتا تھا. اور آج تم کچھ بھی ہو تو صرف اس کی وجہ سے. اس کی بدولت ہی تمہارے ماں باپ عزت سے سر اٹھا کر جیتے رہے اور تم ایک قابل ڈاکٹر بن گئی. اور تم کس اذیت کی بات کرتی ہو؟ اذیت تو اس نے کاٹی ہے, ہر لمحہ پچھتاوے کی آگ میں جل کر, جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. وہ تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتا تھا. کس وجہ سے؟ صرف تمہاری اس تذلیل کی وجہ سے. نہ تم اس کی یوں سر عام بے عزتی کرتی, نہ وہ غصے میں تمہیں کڈنیپ کرتا. اگر وہ غلط تھا تو صحیح تم بھی نہیں تھی, اور اگر اس دن تم اس کے پیروں میں جھکی تھی تو اس کی نہیں اپنی عصمت کی خاطر جھکی تھی. وہ اگر تمہارے جھکے سر بہتے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتا تب تم کیا کرتی؟ عزت لوٹنے والے تو بہت ہوتے ہیں رخسار, عزت کا محافظ بننا کوئی پسند نہیں کرتا. اور اس برے انسان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اتنا برا نہیں ہے. تم اس کو اپنا محافظ نہیں بنانا چاہتی جس نے تمہیں بے وقت کرنا چاہا تھا, جبکہ میں کہتی ہوں کہ اس نے ایسا چاہا ہی نہیں تھا. اور اس کی گواہی تو تم خود بھی دو گے رخسار. وہ بدل گیا ہے. وہ پہلے والا حدیم شاہ نہیں رہا. وہ کل عورت کو کھلونا سمجھتا تھا اور آج وہ عورت کی عزت ہی نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے ننگے سر کو ڈھانپتا ہے. وہ دن اور تمہاری نفرت اس کے لیے رہنمائی کا کام کر گئے ہیں. آج وہ ایسا ہے جیسا تمہارے خیالوں میں تمہارے ہم سفر کا پیکر بستا تھا, اور تم اسے دیکھ کر دل سے دعا کرو گی رخسار کہ ایسے حدیم شاہ 2-4 اور پیدا ہو جائیں تاکہ عورت کی عزت گھروں میں نہیں بازاروں میں بھی محفوظ رہ سکے. اور رخسار, وہ تمہیں پھٹی چادر نہیں اپنا نام دیکھ کر تمہیں محفوظ بنا دینے کا خواہاں ہے, اور وہ اپنے لیے نہیں تمہارے اور تمہاری بری ماں کی ٹوٹی امید کو سہارا دینے کے لیے تمہارے سر پر اپنے پیار کی ردا اڑانا چاہتا ہے. ہاں رخسار, وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. جس پل تم اس سے فریاد کر رہی تھی وہ پل اسے تمہارا بنا گیا. وہ 7 سال سے صرف تمہاری خوشیوں کی امید پر زندہ تھا, اور جب اسے تمہارے حالات زندگی پتہ چلے تو وہ ایک بار پھر تمہارے در پر سوالی بن کر کھڑا ہے. تمہاری ہر نفرت اور تمہارے انکار کے باوجود وہ ایسا کر رہا ہے. رخسار, تم اب اسے مت ٹھکراؤ. 7 سال پہلے تمہاری نفرت جائز تھی. اس وقت شاید میں بھی یہی سب کرتی جو تم نے کیا تھا, مگر اب وقت گزر گیا ہے. وہ تمہیں عزت سے اپنانا چاہ رہا ہے. تم اس کی چاہت کا مان اس کی نہیں اپنی خاطر رکھ لو. تمہیں آج کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. اور تم خود سوچو رخسار, آج تم جس شخص سے شادی کرتی ہو اس کے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ وہ عورت کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا, جبکہ حدیم شاہ کے بارے میں تم سے بہتر اور ٹھوس یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ برا انسان نہیں ہے. اس کے دل میں عورت کا احترام ہے
اور آج تو وہ اپنی ہر پرانی روش ہی بھول گیا ہے۔ تمہارے پاس 3 دن ہیں، اگر یہ دن گزر گئے تو پچھتاوے ساری عمر تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ تمہیں ظرف سے کام لے کر اس کے بڑے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ تمہیں بہت عزت سے رکھے گا، بس تم اسے ایک بار پھر آزما کر دیکھو۔ ثانیہ نے حیرت سے بت بنی رخسار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بہتے آنسوؤں پر بند باندھے بغیر اس کے روم سے نکل گئی، جبکہ رخسار واحدی زنجلوں کی زرد میں تھی۔ ڈاکٹر رخسار واحدی چلڈرن وارڈ میں موجود ننھے معصوم بچوں کا بہت پیار سے چیک اپ کر رہی تھی اور سب کو باری باری چیک کر کے آخری بیڈ کے سامنے آ رکی۔ وہ 6 سال کی چھوٹی سی بہت پیاری بچی تھی اور آج صبح ہی ایڈمٹ ہوئی تھی، جبکہ آج اس کی ڈیوٹی شام میں تھی۔ بچی کو بہت تیز بخار تھا۔ رخسار واحدی نے اسے چیک کرنے کے بعد اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ بچی اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے رخسار واحدی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کی بخار کی شدت سے سرخ پڑتی آنکھوں میں روشنی سی چمکی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ بابا کہتے تھے ایک دن مجھے میری مما ضرور ملیں گی۔ وہ بچی رخسار واحدی سے لپٹ کر اسے چومنے لگی۔ رخسار واحدی نے اس بچی کو خود سے الگ کیا۔ بیٹا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کی مما نہیں ہوں۔ نہیں، آپ ہی میری مما ہیں۔ بابا کے روم میں آپ کی یہ بڑی تصویر لگی ہے جس سے وہ روز باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ رخسار واحدی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچی کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ وہ تو اس بچی کو جانتی تک نہیں تھی۔ وہ ششو پیج میں گری کھڑی تھی جب ہی اس کی نگاہ سامنے سے آتے شخص پر پڑی جو اسی کی جانب آ رہا تھا، اور اب بے یقینی سے رخسار واحدی کو 7 سال بعد اپنے سامنے پا کر حیرت سے تک رہا تھا۔ وہ پہلے سے بہت خوبصورت و باوقار ہو گئی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی ساڑی اور ہم رنگ سکارف کے ساتھ وائٹ گاؤن، گلے میں اسٹیٹھوسکوپ ڈالے حیران سی کھڑی تھی۔ وہ بہت دیر تک اسے عالم بے خودی میں دیکھی گیا۔ بابا دیکھے، ماما مل گئیں، لیکن یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ میری ماما نہیں ہے؟ حیا حدیم شاہ کا بازو تھامے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ رخسار واحدی نے کچھ بھی کہے بنا وہاں سے جانے کو قدم بڑھا دیے۔ حدیم شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ رخسار واحدی کے وارڈ سے نکلتے ہی حیا مچل مچل کر رونے لگی۔ بابا، مجھے ماما چاہیے۔ وہ میری ماما ہے نا بابا، تو پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ حدیم شاہ سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگی۔ حدیم شاہ بھی لپک کر اس کے پیچھے گیا۔ حیا کو ایک روم میں داخل ہوتے دیکھ کر خود بھی جلدی سے وہیں پہنچا۔ 1-2 نرسیں پہلے روتی ہوئی رخسار واحدی اور اب حدیم شاہ کو حیرت سے گزرتے ہوئے دیکھ کر ایک دوسرے کو نہ سمجھ آنے والے انداز میں دیکھ کر اپنی راہ ہو لیں۔ ماما، آپ مجھ سے اور بابا جانی سے ناراض ہیں نا؟ میں پکا پرومس کرتی ہوں ماما، اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ حدیم شاہ اپنی بیٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ آج اس کی وہ بیٹی تڑپ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس نے کبھی آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جانو، ماما آپ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ آپ جب اچھی ہو کر اپنے گھر جائیں گی تو ماما بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پرومس بابا جانی۔ حدیم شاہ اس کی بے ساختگی پر اس بات میں سر ہلا گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی نرس کے حوالے حیا کو کر کے رخسار واحدی کی جانب رخ موڑ گیا، جو بہت حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ یکدم پھٹ پڑی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ آپ کس سے پوچھ کر میرے روم میں آئے ہیں؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ مریض کو ڈاکٹر کی اجازت کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔ جب مرض بڑھ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آمد یقینی ہو جاتی ہے، اور میں تو 7 برسوں سے مریض دل ہوں۔ اپنے اس مریض کی شفا یابی کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گی؟ حدیم شاہ نہایت سنجیدگی سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رخسار واحدی لب بھینچ کر بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پائی تھی، مگر آنسوؤں پر اس کا اختیار نہ رہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر حدیم شاہ نے اس خاموشی کا پردہ چاک کیا اور رخسار واحدی کی حیرانگی کو غصے میں بدل دیا۔ مسٹر، میں آپ کو پہلے بھی اپنے جواب سے آگاہ کر چکی تھی۔
اور اب میرا انکار ثانیہ کے ذریعے آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ جب چاہیں گے بے عزتی اور رسوا کریں گے، اور جب دل کرے گا اپنانے اور عزت دینے کے دعویدار بننے چلے آئیں گے۔ میں تم سے کسی بھی قسم کا تعلق جوڑ نہیں سکتی۔ اپنی بے عزتی 7 سال بعد بھی مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے۔ حدیم شاہ، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ ایک احسان تم نے پہلے کیا تھا، دوسرا احسان یہ کرو کہ مجھے زندہ رہنے دو۔ کیوں جب میری زندگی کچھ بہتر ہونے لگتی تم موت کے فرشتے کی مانند چلے آتے ہو؟ خدارا مجھے بخش دو حدیم شاہ، بخش دو۔ حدیم شاہ ایک جھٹکے سے کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کب تک مجھے معاف نہیں کرو گے رخسار واحدی؟ اب تو مجھے معاف کر دو۔ 7 سال کس اذیت میں گزارے ہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور تم کس رسوائی کی بات کر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ کبھی تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی؟ اس دن کی بنیاد بنا کر تمہاری راہ میں آ کر تمہیں ڈرانے کی کوشش کی؟ جب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ نفرت پھر کیا معنی رکھتی ہے؟ تمہیں کڈنیپ کرنا میری غلطی تھی، لیکن کیا میں نے اپنی بھول کو تم پر یا تمہارے کردار پر حاوی ہونے دیا؟ میں خود کو کسی الزام سے بری الذمہ نہیں کرتا، لیکن ایسا کیا کروں کہ تم وہ سب بھول جاؤ؟ تم یہی چاہتی ہو نا کہ جس طرح تم میرے قدموں میں اپنی عصمت کی خاطر بیٹھی تھیں، آج میں اپنی خوشیوں اور محبت کے لیے تمہارے سامنے جھکوں، تم سے فریاد کروں کہ رخسار واحدی میری ہر خطا کو بھول کر مجھے اپنا لو۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ایسا کر بھی گزرتا جب میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا، تمہیں تنگ کرتا تھا تو تم نے میری بے عزتی بڑی یونیورسٹی کے سامنے کی، جس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہیں کڈنیپ کیا۔ میں بھٹک گیا تھا مگر خود کو بہکنے نہیں دیا، اور نہ ہم دونوں میں سے کسی کے کردار پر کوئی آنچ آنے دی۔ غلطی سب سے ہوتی ہے اور مجھ سے بھی ہوئی، مگر تم کب تک اس ایک بات کو ایشو بنا کر میری تذلیل کرتی رہو گی؟ میرے بڑے ہاتھوں کو ٹھکرا کر تم اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تم اپنے اور میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی رخسار واحدی، اور تم نہ دل سے سوچتی ہو نہ دماغ سے۔ اگر دل تمہارے پاس ہوتا تو میری دھڑکنیں ضرور سنتی، اور دماغ ہوتا تو اب تک مجھے ہی قصوروار گردانتے ہوئے خود کو اور نہ ہی مجھ کو اذیت دیتی۔ تم تو اپنی انا کے ہول میں بند ہو، ورنہ تمہیں مجھے اسی وقت معاف کر دینا چاہیے تھا جب میں نے تمہیں بغیر ہاتھ لگائے تمہیں عزت سے چھوڑ دیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو حدیم شاہ؟ تمہارا یہ احسان چکانے کے لیے میں تم سے سب کچھ جانتے ہوئے شادی کر لوں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے؟ اور یہ حیا بھی تو کسی ناجائز رشتے کی نشانی ہے۔ اور یہ ضروری تھا کہ مجھے ہی اس کی ماں بتاتے؟ اس کی اپنی ماں کہاں مر گئی تھی جو تم نے؟ شٹ اپ! حدیم شاہ کا باری ہاتھ اٹھا اور رخسار واحدی کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ بہت کر لی تم نے اپنی بکواس۔ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں جو اتنے وثوق سے کہہ رہی ہو؟ میں اتنا ہی بد کردار ہوتا نا رخسار واحدی تو آج تم پاک دامن نہ ہوتی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، جسے تم نے کچھ لمحوں پہلے میری ناجائز اولاد کہا تھا، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ وہ آزردگی سے بولا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ حیا میری نہیں، اویس کی بیٹی ہے، جو ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی زندگی ہار گیا، اور حیا کی میں نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اور جہاں تک حیا کا تمہیں ماما کہنے کی بات ہے، تو ایک دفعہ حیا نے تمہاری تصویر دیکھ کر کہا یہ میری مما ہے، تو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں تمہاری مما ہے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اتنے سے جھوٹ کی اتنی کڑی سزا ملے گی۔ حدیم شاہ تیکھے چتونوں سے رخسار واحدی کو گھورتا ایک ٹھوکر سے کرسی دھکیلتا ہوا زور سے دروازہ بند کر گیا۔ رخسار واحدی ششد رہ گئی۔ ماما، حیا آپی کا پیلا دوپٹہ کہاں رکھا ہے؟ مل ہی نہیں رہا۔ حیا کی وارڈروب میں ہی ہے، غور سے دیکھو گی تو نظر آ جائے گا۔ رخسار حدیم شاہ نے مصروف سے انداز میں اپنی چھوٹی بیٹی نور سے کہا۔ ادیم کہاں ہے؟ کیا ابھی تک آیا نہیں؟ استری کا پلگ نکالتے ہوئے جاتی ہوئی نور سے پوچھا۔ ماما، اس کا فون آیا تھا، وہ راستے میں ہے، بس آ رہا ہے۔ لے وہ بھی آ گیا، نور نے اندر داخل ہوتے ادیم شاہ کو دیکھ کر کہا اور خود حیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تمہارے سر پر کیا ہوا ہے؟ کسی سے جھگڑا کیا ہے تم نے؟ وہ بہت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔
کچھ نہیں ہوا امی، 2 لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو اس کی ہیلپ کرنے لگا، جس پر ان لڑکوں سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ معمولی سی چوٹ ہے، فکر مند ہونے والی بات نہیں ہے۔ رخسار نے اپنے 18 سالہ روبرو بیٹے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ وہ بہت آسودگی سے مسکرائی تھی۔ ذہن ماضی کے تانے بانے بننے لگا تھا۔ 20 برس کتنے جلدی بیت گئے تھے۔ رخسار نے جب اپنا موازنہ کیا اور ثانیہ اور حدیم شاہ کی باتوں پر غور کیا تو وہ خود کو درست نہیں لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ حدیم شاہ غلطی پر ہو کر بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ اس نے صحیح فیصلہ بروقت لیا تھا اور اب اس کی باری تھی۔ اس لیے اس نے حدیم شاہ کی زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو وقت نے ثابت کیا تھا کہ انتہائی درست فیصلہ تھا۔ وہ عزت اور محبت بڑی زندگی جی رہی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، عدیم شاہ اور نور شاہ۔ حیا اویس کو انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ اس کے تینوں بچے خوب پڑھے لکھے، خوب سیرت و با کردار تھے، جس پر وہ صبح و شام اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ ماضی سے نکلتی شام کی تیاریاں کرنے لگی۔ آج شام حیا کی مایو ہے۔ اس کی شادی ثانیہ کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ رخسار حدیم شاہ جلدی جلدی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ حدیم شاہ بس آنے ہی والا تھا۔ بیٹے کے چھوٹے سے عمل نے اس کو بے حد خوش اور مطمئن کر دیا تھا، اس لیے آج اسے خود سے جڑے نام پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حدیم شاہ کی بیوی آج بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی اور بے چینی سے حدیم شاہ کی منتظر تھی۔ اس نے حدیم شاہ کے فیورٹ کلر کی ساڑی پہنی تھی اور جویلری پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا اور آسودگی سے مسکراتی، ساڑی کا پلو سنبھالتی، لمبے بالوں کو آزاد چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا دل آج ایک انوکھی لے پر دھڑک رہا تھا۔ وہ دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنے مزاجی خدا کو ویلکم کہنے کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی۔ وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ دل کے ساز پر ایک ہی دھن بج رہی تھی، تو ہی میرا صاحبہ، اور وہ اس دھن پر من ہی من ناچتی مسکرائی تھی۔ حدیم شاہ کو دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا۔ دونوں کے لب خاموش تھے۔ رخسار کے دل نے صدا بلند کی، تو ہی میرا صاحبہ۔ اس کے مسکرانے پر حدیم شاہ بھی مسکرا دیا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم سعدیہ عابد کے کسی نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔